الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ لیکچر میں اس کے ابتدائی تعارف کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں سورۃ الجمعہ کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے آیت نمبر 1 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اس سے پہلے صورتوں میں ہم نے جو اسلوب دیکھا وہاں پر ماضی کا صیغہ سبح للہ ما فی السماوات، یعنی وہاں پر ذکر ہوا سبح، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ اللہ کی تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ حال اور مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے، تاکہ ایک چیز تو واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح زمانی حدود کی پابند نہیں ہے، کسی زمانے کی پابند نہیں ہے کہ ماضی میں ہوتی رہی اب نہیں ہے، یا اب ہے تو حال میں نہ ہوگی، یا حال میں ہوگی تو ماضی میں نہ تھی۔ ایسا کچھ نہیں، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ رب العالمین کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، ازل سے کر رہی ہے، ابد تک کرتی رہے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی مخصوص زندگی اور شعور کے مطابق رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کے چند اسماء الحسنہ کا ذکر کیا گیا۔ الملک، رب العالمین بادشاہ حقیقی ہے، کائنات کا حقیقی بادشاہ۔ القدوس، وہ ہر نقص سے پاک، بالکل پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر وہ بری چیز جو اس کی طرف منسوب کی جائے شرک کے طور پر، اس کی ذات یا اس کی صفات کے متعلق کوئی ایسی بات جو اس کے شایان شان نہ ہو، وہ اس کی طرف منسوب کی جائے، وہ اس سے پاک ہے۔ گو کہ جس طرح سے نصارہ نے بنا رکھے تھے مختلف عقیدے، کبھی وہ عیسیٰ کو خدا کہتے، کبھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے، مختلف طرح سے مختلف دور میں مختلف فرقے وجود میں آتے رہے، جنہوں نے رب العالمین کی ذات کے بارے میں مختلف عقائد گھڑ لیے، جن میں سے کچھ مشرکین تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے ہیں خدا کی بیٹیاں، کچھ یہود تھے ایک دور میں جو گزرے جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ لہٰذا رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ القدوس، پاک ہے ان تمام باتوں سے جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ تمام باتیں جو اس کی شایان شان نہیں ہیں۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے العزیز الحکیم۔ عزیز کا مطلب ہے بہت عزت والا، اور یہ غالب ہونے کے معنی بھی دیتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ رب العالمین کا فیصلہ اٹل ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ رب العالمین کی حکمتوں کو، اس کے فیصلوں کو ٹال سکے یا مسترد کر سکے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں حکیم بھی ہوں، سارے کے سارے کام عین حکمت کے ساتھ رب العالمین کی سر انجام ہوتے ہیں۔ اور پھر ان اسماء حسنہ کے ذکر کے بعد ذکر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا۔ سب سے پہلے رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ هو الذی، وہی اللہ ہے۔ اب هو الذی اس کا ذکر کیسے آیا؟ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ کا ذکر ہوا، للہ سبح یسبح للہ، پھر اس کے بعد آگے اللہ کی صفات کا ذکر ہوا، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، پھر ذکر ہوا ہاں وہی اللہ کہ جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، مبعوث کیا امیوں میں، انہی میں سے رسول۔ اب امی بیسیکلی کیا ہے؟
عربی لغت میں دیکھیں نا تو امی سے مراد وہ ہے کہ جو لکھ نہ سکے، ٹھیک ہے، یعنی امی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت کی حالت پر ہی رہے، یعنی جسے نہ لکھنا نہ اس نے سیکھا ہو نہ سکھایا گیا ہو۔ اہل عرب کو بھی امیین کہا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں ان کا لکھنا پڑھنا نادر اور معدوم ہی معلوم ہوتا تھا۔ بہت کم 100 میں سے 2% ایسے 2 اور 3% ایسے لوگ تھے جو کہ کہیں کہیں ایسے تھے جو لکھنا یا پڑھنا جانتے تھے، ادروائز تمام کے تمام امیین تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس کی عین حکمت ہے کہ جس نے امیین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی لقب ہے نبی الامی۔ اب امی کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص کہ جس نے سیکھا نہ ہو لکھنا، اس کا کوئی اگر رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ آیا تو دنیا میں کوئی استاد نہ تھا، ہاں رب العالمین نے ان کو سکھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، درمیان میں وسیلہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی ہونے کی حیثیت سے مبعوث فرمانے میں بھی رب العالمین کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ کہ جب وہ کسی کے سینے کو علوم و معرفت سے لبریز کرتا ہے نا تو پھر اسے تحصیل علم کے مروجہ جو طریقے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس کو رب العالمین نے چن لیا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ عام رائج جو طریقے ہیں دنیا میں ان کو اپناتے ہوئے ہی سیکھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو کتنی کمال کامل پرسنالٹی تھے، اور ان کو بتانے والا سکھانے والا کون؟ رب العالمین۔ اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ یہاں پر نا یہود نے، اہل کتاب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ معاذ صرف امیین یعنی اہل عرب کے نبی تھے، ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں هو الذی بعث فی الامیین۔ لیکن یہ استدلال سراسر باطل ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی ذرا سی بھی عربی زبان جانتا ہو، یقیناً مجھے حسن گمان ہے، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں بھی من، فی، الا، علا ان کا ڈفرینشیٹ پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو فی الامیین مراد امیین میں سے، تو اگر یہ صرف اہل عرب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بنا کے بھیجے جاتے تو الل امیین ہونا تھا، الا یعنی امیین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن یہاں الا کا لفظ یوز نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے دیگر بہت سے مقامات میں دیگر بہت سی آیات ہیں جو اس چیز کی تائید کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آنے والے ہر دور، ہر زمانے، ہر مخلوق کے نبی، جس طرح ان کے لیے قرآن کریم میں ذکر ہے کافۃ للناس بشیر و نذیر، ان للناس تمام بنی نوع انسانیت کے لیے آپ کافی ہیں، آپ کی نبوت کافی ہے۔ اور پھر ذکر ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بہت سی ایسی آیات ہیں جو استدلال کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اہل عرب بلکہ اس دور کے بھی تمام کے تمام انسانیت اور رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرائض منصبی ہیں وہ 4 ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ پہلا یتلو علیہم آیاتہ، کہ جس طرح سے وہی آئی اس کو مکمل امانت داری کے ساتھ، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات پڑھ کر دوسروں کو پہنچا دیتے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام ان پر وحی نازل فرماتے، وہ ایز اٹ از اس فریضہ بعثت کو مکمل طور پر آگے پہنچا دیتے۔ یتلو علیہم آیاتی، پھر ویزکیہم، یہاں پر اشارہ ہے اندرونی طہارت کا، کہ نہ صرف علوم سکھاتے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکامات سے متعلق آگہی فراہم کرتے، نہ صرف یہ کہ ان کو
ایز اٹ از جو حکم ہے، جس طرح ابھی ذکر میں نے کیا، یتلو علیہم آیاتی، پہنچا دیتے ان تک، بلکہ پھر قلبی اور نفسی طہارت کا اہتمام بھی فرماتے. اور یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روحانی فیض ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچا، ان کے نفوس پاک ہوئے، ان کے قلب پاک ہوئے، اور یقیناً یہ سلسلہ رہتی دنیا کے لیے بحیثیت ہادی اور رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری رہے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ذکر ہوا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کتاب کو پڑھنا، ایز اٹ از امانت کو پہنچا دینا. دوسرا کیا؟ انر طور پر ان کو، قلب کو، قلوب کو، نفوس کو پاک کرنا، مطہر کرنا، کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کہ اس طرح کے پھر پاکیزہ نفوس معاشرے میں ابھر کر سامنے بھی آئے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. پھر یہاں پر ذکر کہ نہ صرف کتاب کو پہنچا دینا بلکہ یعلم، اس کی تعلیم دینا، اس کتاب کو سکھانا. قرآن میں کیا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس کو ایگزیکٹلی آسان الفاظ میں اور ہو بہو ایکسپلین کر دینا، اور اسی قرآن کے ایکسپلینیشن کو اور اسی قرآن کی عملی طور پہ جو ہم تفسیر دیکھیں تو ان کو حدیث کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور آپ کی تقریر سے، آپ کے وہ اظہار جو تقریری حدیث ہوتی ہے نا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فعل ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کی، نہ اس سے منع کیا نہ اس کی تائید کی. دیٹ مینز یہاں خاموشی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ یہ کام منع شریعت میں نہیں ہے. تو ان تمام تینوں امور کو حدیث بولا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے وہ دلیل قطعی ہے، لیکن حدیث بھی قرآن کے لیے لازم و ملزوم ہے، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا، یعلمہم الکتابہ، کتاب کی تعلیم دیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تیسرا فریضہ تھا جس کا ذکر یہاں پر ہوا. اور بالکل یوں ہی اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو پھر کتاب کی تعلیم میں ہر وہ چیز آگے، جس طرح ابھی ہم دیکھیں کہ وہ سورۃ البقرہ سے وہ آیت لے لیتے ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو وہاں داغوں کا ذکر ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو سیاہ اور سفید داغے ہیں وہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں. تو اب اس سے کیا مراد ہے یہ بتائی گئی. اگر یہاں پر حدیث نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکسپلینیشن نہ ہوتی، تو کیسے ہم قرآن میں اللہ کی مراد کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے والحکمہ. حکمہ از a very much important point that we have to discuss. حکمہ بیسیکلی ہے کیا؟ کسی بھی فعل کو، کسی بھی معاملے کو اس کے اکارڈنگلی، یعنی کسی بھی کنڈیشن کو، کسی بھی معاملے کو اس کی نزاکت کے مطابق سولو کرنا حکمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کذالک کدنا لیوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سورہ یوسف میں پوری زندگی پڑھیں تو کس طرح ہر لیول پر انہوں نے حکمت سے کام لیا، کس طرح ہر لیول پر انہوں نے یعنی معاملے کو اس کی نزاکت کو سمجھنا اور اس کے مطابق قول یا فعل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب معلوم ہو کہ خاموشی یہاں پر بہترین جواب ہے تو خاموشی اختیار کیجئے. معلوم ہے کہ یہاں میرے الفاظ کی کوئی قیمت ہے تو وہاں پر اپنے الفاظ صرف کیے جائیں. جہاں پتہ ہے کہ یہاں میرا وقت قیمتی ہے وہاں پر وقت دیا جائے. حکمت کیا ہے؟ انسان کے پاس 3 چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایک انسان کا پیسہ، دوسرا انسان کا وقت، اور تیسرا انسان کی صلاحیتیں. ان کا بہترین استعمال اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ آج کے دور میں بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ جی اس میں پیسہ کیسے آ گیا، یہ تو لالچ والی بات ہے کہ پیسے کو بچایا جائے. بچانا اور چیز ہے، مینج کرنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے، اور پیسہ از مچ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کو کمانا کیسے ہے، اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس بارے میں ڈیٹیلز ہیں، احکامات ہیں. تو بیسیکلی ہم اپنی صلاحیتیں کس چیز میں صرف کر رہے ہیں، آیا وہ
کوئی کام جو ہے وہ فضول ہے، ہم اپنی صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں، یا وہ کوئی کام فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہمیں اس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو کیسے، اپنا وقت کس طرح سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا جو پیسہ ہے اس کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، اور کس طرح سے اس کو صرف کرنا ہے۔ اور تیسرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہر وہ معاملہ کہ جس میں معلوم پڑے کہ یہاں پر ہم دین کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہاں ہمیں صبر کرنا ہے، اس پوائنٹ پہ ہمیں بولنا ہے، اس پوائنٹ پہ ہمیں رکنا ہے، اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ والا انیشیٹو لینا ہے، اس پوائنٹ پہ ہمیں انیشیٹو ابھی نہیں لینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی بھی معاملے میں جذباتی پن سے کام نہ لینا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اس حکمت کی بہت اور طرح سے جو ہے وہ ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی نیت سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس پر باقاعدہ تربیت کی، یعنی حکمت سکھائی گئی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، رب العالمین فرماتا ہے جس کو حکمت دے دی گئی گو کہ اسے خیر کثیر عطا فرما دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 فرائض منصبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ہوئے، یہ دراصل امت پر احسان ہے، جس کا ذکر یہاں پر دیکھیں، اگلی جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، دیکھیے گا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دولال بھی کہا گیا اور پھر مبین بھی ساتھ لگایا گیا، ایسی کھلی ایسی دور کی گمراہی کہ جس کا عرب بھی شکار تھے اور آج ہم بھی شکار ہوتے اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، اور شاید ہم شکار ہیں کیونکہ ہم قرآن کو ویسے پڑھ نہیں رہے، ویسے سیکھ اور سمجھ نہیں رہے جیسا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ احسان کیسا ہے کہ وہ گمراہی کے اندھیرے کے جس میں نسل در نسل لوگ گھرے ہوئے تھے اور اسی جہالت اور گمراہی کی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم بہت گمراہ ترین تھے، اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی صورت میں وہ تحفہ عطا کیا جو تمہارا ہادی، جو تمہارا رہبر بن کے آیا، جس نے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس آیت میں ذکر آتا ہے کہ وہ جو سٹارٹنگ میں ذکر تھا نا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ایک طبقے کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے، امیین کے لیے نبی بنے تھے، وہاں پر لغوی جواب دیا گیا تھا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر وہ دلیل کے طور پر جواب دیا جا رہا ہے جو اشکال شروع میں کریٹ کیا گیا تھا۔ کیا؟ اللہ فرماتا ہے اور ان کے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں، مراد کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور باقی جو ان کے بعد کے ہیں جو ان سے آ کر ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٹھیک ہے۔ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی یعنی اگر ہم اس آیت کو بریکٹس کے ساتھ پڑھیں، بریکٹس کے اندر جو ترجمہ لکھا ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ملانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے تو بیسیکلی سمجھنے میں جو ہے وہ مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ بہرحال اور ان کے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے بھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت کی شمع روشن کی وہ اس دور میں بھی خوب اس نے روشنی بکھیری، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تبا تابعین کا، آج تقریباً 1500 سال ہونے کو ہیں، اور یہ ہدایت کا جو نور ہے یہ ہر ایک کا سینہ منور کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہادی اور رہبر بن کے آئے، یہ ان کے کمال ہیں، یہ ان کے جو رب العالمین نے ان کے تھرو جو کام لیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی انجام دیا، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ تقریباً 1500 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں، ہم تک اسلام پہنچا، اہل ایمان کے تھرو ہی اسلام پہنچا، اور سب سے بڑی بات کہ یہ اسلام وہ اسلام ہے کہ آج 2024 میں بیٹھے ہوئے میں اس چیز کی یہ ایک فیکٹ سامنے رکھتے ہوئے گواہی دے رہی ہوں کہ آج کے دور میں دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر ذکر ہوا کہ ہاں وہی اللہ جس کا ذکر ہوا تھا نا شروع میں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، پھر یہاں پر اینڈنگ ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں، ہاں وہی العزیز الحکیم، عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔
پھر ذکر ہوتا ہے ذالک، یہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا، نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔